قوم عاد کی ہلاکت کیسے ہوئی، معجزے کا مقصد کیا ہے، اور مقدسات کی توہین اور انہیں خراب کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ تمام قرآنی دوستوں کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی مزید 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ پس آخرکار ہم نے اپنی رحمت سے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی، یعنی بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے ان کی جڑ ہی کاٹ دی۔ تو یہ تھی آیہ کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ جانتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کو۔ نکات دابرہ کے معنی ہے کسی چیز کا آخری حصہ یا خاتمہ۔ قطع دابرہ کے معنی ہے کسی چیز کو جڑ سے ختم کرنا اور آخری شخص تک کو ہلاک کر دینا۔ قوم عاد کی ہلاکت پوری قوم کے افراد کو بانجھ کر دینے والے سلسلے، اکھاڑ دینے والے تیز آواز، سرد اور زہریلے طوفان سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طوفان کو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک ان پر مسلط رکھا۔ اس طوفان نے یوں ان کا خاتمہ کیا کہ وہ سب کھجور کے درخت کے نچلے خشک پتوں کی طرح زمین پر گرے پڑے تھے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 7۔ ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو تو جان لیا ہے، بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کی طرف۔ پیغام نمبر 1، اللہ کی رحمت صرف انبیاء اور ان کے ماننے والوں کو نصیب ہوتی ہے اور انہی کو نجات ملتی ہے۔ نمبر 2، تاریخ سے عبرت حاصل کریں۔ نمبر 3، جب لوگوں کی طرف سے ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہ رہے اس وقت ان کے لیے بنیادی ہلاکت ہی رہ جاتی ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 72 کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 73 کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے قومی بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے پروردگار کی طرف سے میری صداقت کا ایک خاص معجزہ آ چکا ہے، جو یہ اللہ کی خاص اونٹنی ہے، جو تمہارے لیے ایک قدرتی نشانی یعنی معجزہ ہے۔ اسے کھلا چھوڑ دو کہ خدا کی زمین پر چرتی پھرے، اور خبردار اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، اسے تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ دردناک عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ ہم نے آیہ کریمہ کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیا ہے۔ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت کے ذیل میں کیا نکات بیان کیے گئے ہیں۔ معجزے اور دوسری کرامات اور غیر معمولی انسانی کاموں میں کچھ چیزوں میں فرق ہوتا ہے، جیسے الف، معجزے کے لیے پریکٹس کرنے، کسی سے سیکھنے یا تجربے کی ضرورت نہیں ہوتی،
جبکہ دوسرے غیر معمولی انسانی کاموں کے لیے پریکٹس اور سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے، معجزہ معصوم اور باکردار افراد دکھاتے ہیں، جبکہ بعض دوسرے غیر معمولی کام نااہل لوگ بھی کر کے دکھا سکتے ہیں۔ جیم، معجزے کا مقصد لوگوں پر حجت تمام کرنا، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی ہوتا ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کا مقصد دکھاوا، شہرت، مال و دولت کمانا اور لوگوں کو تفریح کرانا ہوتا ہے۔ دال، معجزہ انبیاء کی طرف سے چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کا دعویٰ ایسا ہوتا ہے جسے دوسرے لوگ انجام دینے سے عاجز ہوتے ہیں، جبکہ ذہین اور انٹیلیجنٹ افراد نئی ایجاد کرنے والے، یعنی نئی ایجادات کرنے والے اور ریاضت کرنے والوں میں اس چیز کا ہونا ضروری نہیں۔ حدیث میں ہے کہ قوم ثمود نے جس اونٹنی کا تقاضا کیا تھا وہ سرخ رنگ کی تھی، اس پر بال تھے، وہ حاملہ تھی اور وہ عام اونٹنیوں سے بہت بڑی تھی۔ تفسیر نور الثقلین۔ لوگوں کا انبیاء سے معجزے کا تقاضا کبھی کبھی ان کی فکری حیثیت اور سماجی اور اقتصادی حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ شاید اگر آج کوئی پیغمبر ظہور کرے تو لوگ پہاڑ سے کسی ہوائی جہاز کے نکالنے کا تقاضا کریں گے۔ بہرحال اس اونٹنی کی کچھ اپنی خاصیت تھی کہ جسے ناقۃ اللہ کہا جاتا تھا۔ کسی دوسرے اونٹ سے ملے بغیر حاملہ حالت میں پہاڑ کے اندر سے باہر آئی اور باہر آنے کے بعد بچے کو جنم دیا۔ ایک دن چھوڑ کر سارے شہر کا پانی پی جاتی تھی اور اس کے بدلے میں اس دن سارے شہر کو دودھ دیتی تھی۔ یہ خدا کا معجزہ تھا کہ اس جیسی مثال اور نہیں لا سکتے تھے۔ یہ حجت تمام کرنا تھا جس کے بارے میں برا ارادہ کرنے پر خدا کا عذاب تھا۔ تفسیر منہج الصادقین۔ تو یہ تھے آیہ کریمہ کے خوبصورت نکات۔ بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کی طرف۔ پیغام نمبر 1، حضرت صالح علیہ السلام کی رسالت صرف قوم سمود تک محدود تھی۔ نمبر 2، انبیاء لوگوں کے ساتھ بھائیوں کی طرح تھے۔ نمبر 3، تبلیغ اور تربیت کے سلسلے میں لوگوں کے احساسات و جذبات سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نمبر 4، خدا پر ایمان تاریخ کا بہت پرانا مسئلہ ہے۔ اعبد اللہ، خدا کی عبادت کا حکم ایمان کی نشانی اور لوگوں کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ نمبر 5، ایک خدا کی عبادت تمام انبیاء کی دعوت کا مرکز ہے۔ نمبر 6، عمل عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے ہی جنم لیتا ہے۔ اعبد اللہ اس لیے کہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ نمبر 7، تمام پیغمبروں کا ہدف اور مقصد ایک ہی ہے۔ اس جملے کو تمام انبیاء نے دہرایا ہے۔ نمبر 8، انبیاء کی طرف سے دلیل اور معجزے کا پیش کیا جانا لوگوں کی تربیت کے لیے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے۔ البتہ کبھی کبھی عوام کی درخواست کے مطابق بھی معجزات دکھائے جاتے ہیں، جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا اور حضرت صالح کی اونٹنی۔ نمبر 9، خداوند عالم کی خصوصی عنایت اور اس کا لطف و کرم، جس چیز پر ہو جائے وہ چیز مقدس ہو جاتی ہے، اس کا احترام ضروری ہے۔ نمبر 10، مقدسات کی توہین اور انہیں خراب کرنے کی سزا عذاب الہی ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ خداوند عالم نے قوم عاد پر بہت سخت عذاب نازل کیے، جیسے ان کی پوری قوم کو بانجھ بنا دیا گیا اور اس کے بعد ایک سخت ترین طوفان کے ذریعے سے پوری قوم کا خاتمہ کر ڈالا گیا۔ معجزہ انسان کی ہدایت کے لیے ہوتا ہے، حجت تمام کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ انبیاء کا معجزہ ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ مقدسات کی توہین اور انہیں خراب کرنے کی سزا عذاب الہی ہوا کرتی ہے۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔